لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، دنیا میں انسان کو اللہ بچپن عطا کر دے اور بچپن میں پیار دے دے تو اس جیسی کوئی نعمت نہیں، اور پھر اللہ اس بچپن کو جوانی دے اور جوانی میں جوان کو ملنسار کر دے، اس سے بڑی رحمت اور نعمت نہیں۔ رب جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دے اور پھر اس بڑھاپے کو وقار عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے اور انعامات میں سے یہ بھی ایک انعام ہے جو اللہ نے انسان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ بچپن کو یتیمی کا داغ لگ جائے اور پیار کی جگہ مصائب اور پریشانیاں گھیر لیں تو بچپن گیا۔ اور اگر جوانی ملے، جوانی میں طغیانی ہو، جو ساتھی ملے وہ ساتھی ملنسار نہ ہو یا اس کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہ ہوں تو جوانی کو گھن لگ جاتا ہے۔ بڑھاپا ملے اور اس بڑھاپے میں بندے کے اندر حلم، حوصلہ، بردباری، اپنے اعضاء اور قوا اور عمر کے مطابق معاملات میں دور اندیشی نہ ہو اور دنیا کا جیون ساتھی اس سے محروم ہو جائے، اولاد مسائل کا شکار کر دے تو ایسا بڑھاپا بھی انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس میں وقار مانگنا چاہیے۔ احباب ذی وقار، یہ پنڈال کے درمیان میں ایک نوجوان سب کو جو ہے بیٹا ختم کر دے، یہ بات انتظامی امور اب اللہ پہ چھوڑ دے، بات کرنے دے۔
احباب ذی وقار، سیرت امام اعظم کانفرنس آپ تمام احباب کو عمر کے ہر حصے میں تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتی ہے، اور آج کا یہ میسج اللہ رب العزت سے استمداد اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی جس نے بھی لے لی، وہ غیر معروف تھا تو معروف ہو گیا، وہ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا۔ آپ اور میں بھی آج کی اس دنیا میں جہاں ایک بہت بڑا ایشو اور عالم اسلام کا ہی نہیں پوری دنیا کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ کہ ہر قوم کا جوان اپنے آباء و اجداد، اپنے دین اور اپنی شریعت سے بہک گیا ہے، بہکا دیا گیا ہے، اور اس کو ایسے آلات کے ساتھ، ایسے حالات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے کہ اس کے بچپن کا پیار بھی، اس کی جوانی کی بہار بھی اور بڑھاپے کا وقار سب داغدار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جوانی ایسی ہونی چاہیے کہ رب کو عرش بری پہ پسند آئے۔ جوانی مقدر سے ملتی ہے اور قیامت کے دن احتساب کی عدالت اور کٹہرے میں جہاں باقی چیزوں کا پوچھا جانا ہے، وہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے، ان شبابہی، جوان تیری جوانی، تیری طاقت اور تیری قوت، تیرا شباب اور شباب کے اندر یہ چڑھی ہوئی بہار کی گھٹائیں، یہ برسی تو کہاں برسی، یہ کھوکھلی ہوئی تو کہاں پہ، برباد ہوئی تو کہاں پر، گزری تو کہاں پہ۔ جوانی دیوانی بھی ہوتی ہے اور مستانی بھی ہوتی ہے۔ یہ دیوانگی اگر اس کے لیے خاص ہو جائے جس نے یہ طاقت دی ہے، تو اس جوان کی مثال قرون اولیٰ سے لے کے آج تلک تاریخ اپنے صفحات میں محفوظ کر رہی ہے۔ حضرات، میرا ہر بچہ جو جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا ہے اور قدم رکھنے کو تیار ہے، اور میرا ہر بھائی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ جوان ہے، اس کے لیے اپنی جوانی کو حسن دینے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ وہ اپنے خمیر کو دیکھے۔ خمیر سے میری مراد خاندانی پس منظر نہیں ہے کہ فیملی بہت بڑی ہونی چاہیے اور اس کا حسب اور نسب با کمال ہونا چاہیے۔ آپ مزدور کے بیٹے ہیں یا کسی دہاڑی کرنے والے، تغاری اٹھانے والے اور ریڑی چلانے والے، کسی کمزور ترین معاشی اور معاشرتی پہلو کے اعتبار سے کسی بھی گھر میں آپ نے آنکھ کھولی ہے تو یہ برا نہیں ہے۔ برا یہ ہے کہ طاقت اور جوانی ملی ہو اور آپ نے اپنی جوانی کی بہار کے لیے درست رستہ نہ چنا ہو، یہ آپ کی غلطی اور کمزوری ہے۔ لہذا پہلی گزارش، اگر آپ نے اپنی جوانی کو وقار دینا ہے،
رب کے ہاں پسندیدہ بنانا ہے اور دنیا میں اسے صحیح معنوں میں مقبول بنانا ہے، تو آپ اس وقت جہاں بھی ہیں فوری طور پہ ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھیں، تھوڑا یو ٹرن لینے کی کوشش کریں، تبدیلی لائیں۔ اگر غلط سڑک پہ بندہ چڑھ جائے، جتنا دور مرضی نکل جائے، عافیت اسی میں ہے کہ لوٹ آئے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے ہو تو پھنس جانا بڑی بات نہیں، پھنسے رہنا، مصر رہنا یہ غلط ہوتا ہے۔ آپ اپنے مقام کو، اپنی جگہ کو، اپنے قدموں کو دیکھیں، بڑھنا کس طرف ہے، لے جایا کس طرف رہا ہے۔ یاد رکھیے آپ کے خمیر کی چاروں چیزیں تمہارے رب کی ملکیت ہے۔ آپ مٹی سے بنائے گئے، پوری زمین اللہ کی ہے، الارض للہ۔ آپ پانی سے بنائے گئے، پانی کا موجد اور خالق اللہ ہے، ملکیت اللہ کی ہے، کائنات کے سارے پانی تیرے رب کے آرڈر میں اور اشاروں پہ ہے۔ ہوا سے بنایا گیا ہے، ہوائیں اپنے رب کی اور مالک کی تابع ہیں۔ آگ سے بنایا گیا ہے، آگ کی شدت اور حدت اور شعلے یہ بھی اللہ رب العزت کے اشاروں اور کناؤں پہ چلتے ہیں۔ پھر ان چار چیزوں سے بنا ہوا تیرا وجود، اگر مٹی سے اڑ کے یہ بلندیوں میں جا کے اپنی اوقات بھولتا ہے تو سوالیہ نشان ہے۔ پانی کا بلبلہ اگر سونامی بننے جا رہا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ تیری ہوا کا جھونکا ٹھنڈا اور نرم ہونے کی بجائے، باد نسیم ہونے کی بجائے باد سرسر یا طوفان اور جھکڑ بننے جا رہا ہے تو سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر تیری آگ کا ٹمپریچر 98 سے بڑھ کے 100 سے اوپر جا رہا ہے، تیرے اندر گرمی اور شدت اور حدت، تجھے اپنے خالق اور مالک کا باغی، اپنے محبوب پیمبر سے ناآشنا اور اپنے والدین کا نافرمان، اپنے گھر والوں کے خلاف بہت بڑا فرعون اور قارون بنا رہی ہے، تو پھر تجھے اپنے اس درجہ حرارت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ تیرے رب کے کنٹرول میں ہے، تھوڑا نیچے لا کے ٹھنڈے پسینوں سے بھی مار سکتا ہے، بخار 104 سے بڑھا کے آر پار بھی کر سکتا ہے۔ حضرات، جوانوں کو جوانی مبارک ہو، لیکن اپنی جوانی میں سب سے پہلا حسن لے کے آئیے، اور وہ حسن ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توحید ربوبیت کا۔ آپ یقین بنا لیں، اپنا ایمان بنا لیں اور پختہ یقین اور اعتماد رکھ لیں، جس رب نے ماں کے پیٹ میں نہیں مرنے دیا، وہ جوانی میں مجھے بے روزگار بنا کے، دولت اور پیسے سے خالی کر کے، مجھے فقیرانہ زندگی دے کے، مجھے بھوک اور لقموں کی وجہ سے مرنے نہیں دے گا۔ میرا رب بہت طاقتور ہے۔ ان اللہ، لوگوں یاد رکھو، بے شک تمہارا رب اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، وہی رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دے گا، قوتوں والا بھی ہے، متانت بھی ہے، اس کے پاس کمی کسی چیز کی نہیں، اس کے خزانے بڑے وسیع۔ لیکن تیرا یقین ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے باپ کے ساتھ، بیٹا اتنا ہی اپنے باپ سے پیار اور محبت سے پیسہ نکلوا لیتا ہے۔ باس کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، اعتماد پختہ ہوتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں ملینوں دے کے روانہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معتمد خاص ہو، اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ آج کے نوجوان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بحال ہو جائے، اسے رزق کی کوئی کمی یا پریشانی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات، دوسری چیز، صرف رب کے اوپر اعتماد کافی نہیں، دنیا میں جو بھی مشکل، جو بھی پرابلم آئے،
کبھی بھی اپنا ہاتھ کی لکیریں، اپنی انگلیوں کے پتھر، اپنا آسمان کے ستارے، ان کے ساتھ امیدیں جوڑ کے نہ بیٹھ جانا، کیونکہ یہ خود بھی تیرے رب کے محتاج ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں ماں کے پیٹ میں رب بناتا ہے، یہ لکیروں کا فقیر بن کے رب قدیر کو بھول جائے، تیری جوانی تجھے غلط رخ دے جائے گی، اور تو پتھروں کے پیچھے لگ کے پتھروں کے مالک کو بھول جائے۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ یہ وہی رب ہے۔ یہ ستارے، یہ نجوم، یہ فلکیات، یہ سب تیرے رب کے تابع ہیں۔ تو بھی اپنی جوانی کو رب کے تابع کر کے مشکل آئے تو رب کی طرف انابت کیا کر۔ دلیل میرے اور آپ کے محبوب کان اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی مصیبت، کوئی آلام کی طرف بات بڑھتی، آپ کیا کرتے؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، محبوب رب کے سامنے اللہ کے دوارے آ کے ہینڈز اپ ہو کے، سرنڈر ہو کے، ہاتھ سینے پہ باندھ کے رب کی تعریفات کرتے ہوئے، تمجیدات و تسبیحات کرتے ہوئے، تکبیرات بیان کرتے ہوئے، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح کے ترانے گاتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکتے اور جھکاتے وسجد واقترب کی منزلوں میں نماز اور صلاۃ کی طرف راغب ہو جاتے۔ حضرات میرا رب مشکلیں حل کر دیتا۔ آپ اور میں جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جو مانگنا ہے رب سے مانگا کر، اللہ تیری مشکلیں حل کرے گا۔ توحید سے اپنا دامن خالی نہ کر۔ وہ جوانی جس میں توحید نہیں ہے، ویرانی ہے، وہ جوانی نہیں ہے۔ دوسری گزارش، اپنی جوانی میں اللہ کی الوہیت، اس سے اتنا مضبوط تعلق۔ یاد رکھیے جوانی میں دل جوان ہوتا ہے، دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، بندے کے رخ بدل جاتے ہیں، تعلقات اور مزاج بدل جاتے ہیں۔ وہی بچہ جو کل اپنی آستین سے نوزی صاف کر رہا ہوتا ہے، جوانی میں آ کے اس کے ہاتھ میں ماشاءاللہ ایک رومال ہوتا ہے، اس کے پاس ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، بڑا نیٹ اینڈ کلین، صاف اور ستھرا ہوتا ہے۔ ماں باپ سے رغبتیں اور محبتیں کم پڑنے لگتی ہیں، دوستی کی طرف رجحان بڑھتا ہے، اور دل لگی مانگتا ہے۔ آنکھ نظر ہے، نظر نظارہ مانگتی ہے، اور پھر دل سے مشورے کرتی ہے تو دل لگی مانگتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سامان دنیا میں دل لگی کا وافر مقدار میں چاروں طرف پھیلا ہوا۔ یہ بیچارہ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ لوگوں ان کانفرنسوں کو اپنے لیے غنیمت جانا کرو، بہت تھوڑی رہ گئی، اور ان میں آنے والوں کا رجحان اس سے بھی کم رہ گیا، اور آ کر کے کچھ حاصل کر کے عملی پہلو میں باقی زندگی گزار کے سال بھر وہ ذوق، وہ شوق، وہ تڑپ اپنے اندر رکھنا اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان کانفرنسز میں جو پیغام ملتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کا جذبہ ہو۔ حضرات اپنی جوانی کو جب وہ دل لگی مانگے تو ذرا دونوں طرح کی دنیا پڑھنا۔ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے گھروں سے دل لگی کی، کوئی اس کے گھر، کوئی اس کے گھر، کوئی تیرے گھر، کوئی میرے گھر، اس کی مما، اس کا فادر، اس کا مما، اس کی مما، اس کا فادر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی دنیا میں جب ہم بڑھے تو کیا ملی؟ ذلتیں، رسوائیاں، اعتراضات، اشکالات، مار دھاڑ، قتل و غارت، اور عزت کی طرف اٹھتی اور بڑھتی ہوئی مسموم نگاہیں۔ آپ کو اور مجھے لے ڈوبی، کیا ملی؟ رسوائی۔ لیکن اگر جوانی میں دل لگی مانگتا ہے تو میرے اور آپ کے محبوب نے بڑا عظیم نسخہ دیا، کہا
لوگوں قیامت کے دن، دنیا تو دنیا ہے، قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اللہ جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں بلا کے علی رؤوس الاشہاد جگہ دے گا، ان میں سے وہ جوان بھی ہوگا جس نے جوانی میں دل لگی کی تھی، لیکن جوانی میں دل لگی کی کہاں تھی؟ اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل رب کے گھر سے دل لگی کر بیٹھا۔ الحمدللہ۔ احباب ذی وقار، دنیا میں دل لگی کرتے کرتے ذلت ڈھونڈی، اللہ کے گھر میں آئے تو عزت مل گئی۔ گزارش کرنا چاہوں گا، آج طبیعت اور صحت اجازت تو نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ حاضری کو قبول کرے۔ آپ کے قرب و جوار میں تمہارے رب کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آ جائیے، کھڑے ہو جائیے، جھک جائیے اور دل لگی کیجئے، اور اپنی جوانی کو کیسے گزاریے؟ وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، زندگی رب کی بندگی کے نام کر دیجئے۔ 24 گھنٹے صوفی بن جائیں، صرف اللہ اللہ کریں؟ نہیں، آپ جہاں بھی ہیں، دکان پہ، مکان میں، مارکیٹنگ کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، تعلقات نبھاتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، ماں باپ کے پاس، اہل و عیال کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، اعزاء و اقارب کے پاس، آپ اپنی جوانی کو تھوڑا جھکا دیں، تھوڑا جھکا دیں۔ بھائیو، یہ جو اکڑ ہے نا جوانوں میں، اس نے انہیں رب کا بھی نہیں چھوڑا، باقی سب کا بھی نہیں چھوڑا۔ اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے جوان آئے، مگر ان کی جوانیاں تبدیل ہوتی ہوئی، اپنی جوانی کو بندوں کی دل لگی اور لوگوں کے گھروں سے رسوائیوں کی داستان سے نکال کے اللہ الرحمن کی طرف لے کر کے آؤ۔ میں 2-3 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سیدنا سلمان فارسی کا نام تو سنا ہی ہے، کون ہیں؟ اگر صحابی ہوتے تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کہتے۔ چلیں، امید ہے آپ نے دل میں پڑا ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو، ہماری دعائیں ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائیو، ٹوٹلی طور پہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے نظام کے مخالف گھر میں پیدا ہوئے۔ آئیے، کون سی چیز مانگ رہی آج کی کانفرنس؟ گھر کا ماحول ہے، آگ کو پوجنا، آگ جلانا، آتش کدے کو سامانے، آگ مہیا کرنا، نگرانی کرنا۔ آگ جلاتے ہوئے جوانی نے جھٹکا لیا اور سوچا، یہ آگ میری مالک، میری قادر، میری نگران، میری مولا، میری مشکل کشا، میری حاجت روا کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچئے گا، ضرور سوچئے گا، آپ جہاں لگے ہیں ذرا سوچئے گا۔ آگ میں شعلے ہیں، آگ میں کوئلے ہیں، آگ میں الاؤ ہیں، بھڑکاؤ ہیں، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کو بجھانے کا سامان کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنا تھا کہ کہتے ہیں کہ آتش قدا دنیا میں پہلی دفعہ، وہ آتش قدا جب سے جلا تھا پہلی دفعہ بجھا ہے۔ شاید تیرے اندر کی جوانی شرک کے الاؤ کو بجھا دے۔ میرے دوست، آج جہاں تو کھڑا ہے، ان کی بڑی بڑی تعریفات ہیں، بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، تفصیلات دی گئی ہیں، لیکن اپنے گھر میں آج باپ کے پیار کو، ماں کی ممتا کو، بھائیوں کے تعلق کو، بہنوں کی مودت کو، یاروں دوستوں کے تمام تعلق کو چھوڑ کے دل مضطرب ہو گیا ہے، دل لگی مانگتا ہے، کہاں ہے جا کے سکون ملے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب کا ذکر اور مالک اور مولا کی تلاش میں چلتے چلتے یہودی کے پاس، اور وہاں سے رہنمائی ہوئی، آگے بڑھے، آزاد تھے، بک کے غلام ہو گئے۔
آزادیاں چھن گئی، غلامیاں آ گئی، مگر یہ گھبرایا نہیں، یہ ڈرا نہیں، چلا ہے، سفر جاری ہے۔ اور چلتے چلتے سرزمین حجاز مدینہ کے اندر جب پہنچتے ہیں، حضرات جوانی کھجور پہ چڑھی ہوئی ہے نوکرانی کی حیثیت سے، کھجور پہ ہے، مالک یہودی ہے، کھجوریں توڑی جا رہی ہیں، مالک اپنے دوست کے ساتھ باغ میں نیچے بات کرتا ہے، مسلمانوں کا وہ نبی، وہ پیمبر، وہ ہادی، وہ مرسل، وہ رہبر، وہ پیشوا، جس کی شنید تھی آمد کی، وہ آ گئے ہیں۔ لوگوں جوانی ہو تو ایسی ہو، جوانی میں محبوب کی سیرت کی طرف لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں تاریخ لکھتی ہے طاقتور سلمان اور جوان سلمان کی جوانی کے پڑے ہوئے ہاتھ سے کمند ڈھیلی ہو گئی ہے، پاؤں نے اپنی گرفت چھوڑی ہے، سلپ ہوتے ہوئے لمبی کھجور کے تنے سے زمین پہ آئے ہیں۔ مالک حیران ہے کیا کر رہا ہے، آگے بڑھے اور پوچھا جناب کیا بول رہا ہے، کون آیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے اتنا زوردار تھپڑ منہ پہ رسید ہوا کہ ہاتھ کے ویسے ہی پنجے چھپ گئے، مگر یہ تھپڑ کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوئی جوانی۔ کچھ کھجوریں چنی ہیں، جوانی اندھی نہیں، اندھی جوانی مت رکھنا، اندھے عاشق مت بننا، سوچ سمجھ کے دلیل کے ساتھ۔ کہاں سے سنا تھا اہل کتاب سے نبی ہوں گے؟ دلیل نبوت کیا ہے؟ کندھوں میں مور نبوت، صدقے کو جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا، وہ قبول کرے گا۔ آئے ہیں، سلام لیا ہے، ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کھجوریں ہیں، لے لیجئے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ پوچھا کیسی ہیں، کس حیثیت سے دے رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج آپ مجھے کچھ جمع کروائیں میں تو نہیں پوچھوں گا، نہ مسجد نہ مدرسہ، نہ پیسہ نہ دولت نہ دنیا، بس پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی ہے، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، پاکٹ سے چھین کے، جیسے بھی ہو، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، ملاوٹ کر کے۔ اللہ اکبر۔ کہا محبوب صدقہ، کہا نہیں لیتا۔ پھر کھجوریں لائی گئی، کیا تھی؟ تحفہ ہے، قبول کر لی گئی، نشانی پکی ہے، مور نبوت دیکھی گئی ہے۔ لوگوں یوں کنورٹ ہوا یہ جوان، اور کیسے ہوا؟ سلمان منا اہل البیت۔ اور لوگوں سن لو، جس کا اس دنیا میں رب سے دل لگی کی وجہ سے کوئی بھی نہ ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوشخبری دیتا ہوں، اسے کوئی گھر میں جگہ دے یا نہ دے وہ میرے گھر کا فرد ہے۔ جوڑیے اپنی جوانی کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اور اللہ سے استمداد کے ساتھ۔ دوسرا پہلو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سرزمین حجاز نے، سرزمین شام نے، سرزمین کوفہ نے، افریقہ کی دنیا نے، یاد رکھیے افریقہ میں سارے کالے ہی نہیں، بڑا بڑا حسن بھی وہیں پڑا ہے، مصر بھی وہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے پہلی دفعہ اتنا حسین جوڑا دیکھا ہے، سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج مکے کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، بزنس کو چھوڑ کے، مارکیٹنگ کو چھوڑ کے، آتے ہوئے کارواں کو چھوڑ کے، اور لِإِيلَافِ قُرَيْشِ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، گرمیوں اور سردیوں میں موسموں کے مطابق ان کے کاروان دونوں سپر پاوروں کی طرف چلتے ہیں، آتے ہیں، مگر سب کو قربان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دنیا کا سب سے خوبصورت حسین ترین جوڑا پہلی دفعہ آج سمندر میں اترا ہے۔ سمندر میں ساتھ سمندر دیکھتے ہو، یہاں سے کشتی لانچ ہوتی ہے، کس طرف کو بڑھتے ہیں؟ ایتھیوپیا کی طرف، حبشہ کی طرف۔ حضرات آپ اس جوانی کو کیا کہیں گے؟ دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا،
مگر اس جوانی نے سمجھا کہ سب سے بڑی دولت اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیروی اور اطاعت کی دولت ہے۔ ہم جس کام میں پھنس جاتے ہیں نکلنے کا نام نہیں لیتے اور بولتے ہیں جناب حرج کیا ہے؟ حرج جناب عثمان سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ، میں تیسری جوانی لے کے کھڑا ہوں اور تاریخ سیدنا مصعب بن عمیر جیسے شہزادے، اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت اور جنتوں میں بلند مقام دے، اللہ اکبر۔ حضرات، بڑا مالدار بندہ تھا، حسین بھی بڑا تھا، اور تاریخ لکھتی ہے ان کے پرفیوم اس وقت کے اس ملک سے آتے تھے جسے آج فرانس کہتے ہیں۔ تجارتی قافلوں میں سب سے پہلا، سب سے مہنگا آنے والا ہر عطر اور پرفیوم کس کے لیے خاص ہوتا تھا؟ سیدنا مصعب بن عمیر جیسے شہزادے کے لیے۔ اور ایسے منفرد جب گزرتے گلیوں سے تو لوگ پہچان لیتے تھے یہ کسی اور کے پاس تو ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً مصعب بن عمیر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرات، تاریخ لکھتی ہے کہ ان کی پوشاک کے سامنے دن کا سورج بھی اپنے رنگ جو ہے وہ پیچھے کرتا تھا، شرما جاتا تھا، ایسے ایسے رنگ، اور اپنا چہرہ کہ چاند بھی شرمائے۔ عربوں نے ایسا نوجوان جوانی میں رانائی نہیں دیکھی، لیکن ہوا کیا ہے، آج اس نوجوان کو جاتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹھک نظر پڑ گئی جسے دار ارقم کہتے تھے۔ کچھ لوگ نیچے بیٹھے، تیری میری نظر بھی کبھی مسجد پہ پڑی، مصلوں پہ نظر پڑی، کبھی ان ہلتے ہوئے بچوں کو تو حافظ کہہ کے گزر گیا، تو نے اس کو تانے دے لیے مدرسے کو، تو نے پراپوگنڈا اور سوشل میڈیا، پرسنل میڈیا لے کے تیری فیس بک اور تیرے جو ہے وہ دیگر ریسرچ کے انجن، انہوں نے اسے برا کہا تو نے برا سمجھ لیا۔ مکے میں دار ارقم کو کیا کہا جا رہا تھا؟ نظر پڑی ہے۔ آج کے نوجوان، رب تجھے ایسی نظر دے دے کہ تجھے توحید کی عظمت کا اور سیرت کی بلندیوں کا پتہ چل جائے۔ بیٹھ گئے، بات کو مختصر کروں، آپ نے سنا ہوگا اسی شہزادے کے جسم کے اوپر پھٹے کپڑے ہوتے تھے، ٹاٹ ہوتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، تبدیلی کیسی ہے؟ جواب آیا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو سمندر ہے، تیری جوانی دریا ہے، اس میں وہ تلاطم نہیں، وہ مد و جزر نہیں، وہ لہریں اور بحریں نہیں، وہ طاقت اور قوت نہیں، وہ جوانگی اور مردانگی نہیں، وہ دیوانگی نہیں۔ اس دیوانے کو دیکھ، میرے محبوب نے کس کام کے لیے چنا؟ کسی شہزادے کو استاذ بنا کے کسی مدرسے میں لگا دو تو دنیا تانے تو دے گی، کی کھٹے آئی، کی کمایا آئی۔ مدینے میں میرے محبوب کی، اللہ اکبر، میرے محبوب کی دعوت کا مشن لے کے گئے ہیں، اور مشنری حیثیت سے میں آج اس شہزادے کو احد میں اپنے جسم اور روح سے الگ الگ دیکھ رہا ہوں۔ روح شہزادگی بن کے جنتوں میں چلی گئی ہے، اس شہزادے کا جسم 70 لاشیں، پورے مدینے سے مسلمانوں کے گھروں سے، دکانوں سے جو بھی تھا کفن اکٹھے کیے گئے تو 70 پورے نہ ہو سکے۔ لوگوں، 3 چادریں اس شہزادے کو دینے کے لیے اس کی اپنی کوئی پوری چادر بھی گھر سے نہ ملے۔ وہ صافہ، وہ دوپٹہ جو پہن کے باندھ کے کبھی ہم نلکے کے نیچے نہاتے تھے نا، پرنا چھوٹا سا، وہ سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگے۔ لیکن جوانی ہو تو ایسی ہو جو رب کو پسند آئے۔ آسمان سے وہی آئی، کہا محبوب اپنے شہزادے کے چہرے پہ ان کی یہ چادر دے دو اور پاؤں مدینے کی گھاس اس پر وہاں ڈال دو تاکہ اسے بھی سعادت مل جائے کہ وہ جوانیوں کو دیکھ کے
پتہ چلے کہ لوگوں یہ دنیا کا مال و متاع کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے ساتھ تعلق، توحید کو دامن میں بسا لینا اور دعوت کو مشن بنا لینا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا حرز جان اور دل و جان بنا لینا، عقیدے کو خالص کر لینا۔ موت ایک دن سب کو آ جانی ہے، کوئی پھولوں اور گلابوں کی پتیوں میں بھی دبا دیا جائے اور دفنا دیا جائے، بات اس چیز کی نہیں، بات اس کی ہے کہ رب کو جوانی کون سی پسند آئی۔ حضرات، میں ایک اور جوانی بھی یہاں دکھانا چاہتا ہوں۔ جوانی میں رنگ بڑا کالا ہے، بڑی دور سے آئی ہے، بچپن بکتے ہوئے گزرا ہے، گلے میں رسی تھی، اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ ناک کے اندر نکیل بھی ڈالی ہوئی تھی، کھینچ کے خرید کے گھر میں لا کے پھینکا گیا، جو کام کہنا ہو اسے کہیے۔ پورے مکے کے اندر باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے کسے بلائے۔ رشتے بڑی چیز ہوتے ہیں، بابا قدر کیا کرو، لیکن ان رشتوں کے پیچھے رب اور اس کا دین چھوڑ کے آج ہم نے جو اپنی جوانی کی درگت بنائی، اللہ اکبر، مدینے میں صدارتی کرسی رکھ کے آج ایوارڈ ملنا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا چودھری کون ہے؟ امیر المومنین نے طرفین نہیں اطراف میں جب اپنی طاقت اور اسلام کے عدل اور انصاف کی قوت کو پھیلایا ہوا تھا، ایسے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا چودھری کون ہے؟ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، دنیا انتظار میں ہے آج یہ کرسی کس کو ملتی ہے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، کائنات کی سب سے دبنگ اور طاقتور ہستی، اور اللہ نے عجیب صلاحیتوں سے نوازا۔ چلتے چلتے حضرت بلال کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے سیدنا بلال، ہمارا سردار، ہمارے چودھری بلال، آؤ کرسی منتظر ہے۔ حضرت بلال تعجب کرتے ہیں، میں جیسے اعزاز سے اٹھایا جاتا ہے، ارے جب کمر پہ ہاتھ رکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے ہوا، کہا یہ کیا بلال؟ کہا نہ دکھانے کا ہے نہ سنانے کا ہے، ہم نے جس منہ پہ سہا ہے، تم چودھری ہوتے تھے، ہم جوان تھے، جوانی بدلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دہلیز پہ آئی تھی، اللہ کی چوکھٹ پہ آئی تھی، تم باندھ دیتے تھے، تم کوئلوں پہ لٹا کے سینوں پہ پتھر رکھ دیتے تھے، میں کسے آواز دیتا؟ قل هو اللہ احد ہی ایک زبان پہ تھا، اسی وجہ سے تو تم مارتے تھے۔ میرا قوم تھا، باپ نہیں تھا پکار سکتا، ماں نہیں تھی آوازہ دیتا، کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ارے کوئی یار بھی نہیں تھا، رب کے علاوہ مددگار نہیں تھا۔ میرے رب نے چربی کو ہی کہا، وہی پگھل پگھل کے کوئلوں کو بجھاتی۔ اللہ نے اتنی ہمت اور طاقت دی، موت اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے موت نہیں دی۔ میں جڑا رہا، میں نے وفائیں نہیں بدلی، میں نے جوانی آقا کے نام کر دی، رب کے نام کر دی۔ رب نے آسمانوں پہ محبوب کو بلا کے جہاں اور بہت کچھ دکھایا، کہا محبوب ذرا جنت میں چلو، چلے۔ آج ویڈیو نہیں دکھائی دے رہی، آڈیو کچھ سنائی دے رہا ہے۔ کہا اللہ یہ منظر کیوں نہیں دکھ رہا، یہ آواز کیسی ہے؟ کہا رات کی سیاہی میں کالے بلال چلتے ہوئے دنیا کو کب نظر آتے ہیں، ہم بھی یہاں آڈیو چلا رہے ہیں، ذرا سنیے آواز کیسی ہے۔ کہا جنت میں کوئی چل رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے۔ کہا تیرا یار بلال ہے، یہ بلال ہے۔ کیوں؟ چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی چاپ کو جنت کی حوروں کی لوری بنا دی ہے میں نے۔ یہ جوانی ہے، وہ میرے سے راضی ہو گئی ہے، میں اس جوانی سے راضی ہو گئی۔ رب نے اگر کریموں سے رنگ بدلتے ہوتے تو جنت کی کریمیں میرے محبوب کو دے کے روانہ کر دیتے۔ جاؤ بیوٹی پارلرز مدینے میں کھل جائیں، ہم اپنی صورت کو سنوارنے پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لگ گئے، ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ جب سے پتہ چلا ہے نا دنیا حسن کی دیوانی ہے، چٹے رنگ کی دیوانی ہے، دل کالا ہو سیاہ ہو، تو پھر اس وقت سے گلی گلی میں یہ سب ہونے لگا۔ حضرات تیرا رب نہ مکھڑا دیکھتا ہے نہ مکھڑے کا دل دیکھتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ اپنے دل کو ہنسی بنا،
جوانی میں رب سے جوڑ لے، اللہ سے دل لگی کر لے، سیرت کا رنگ لے لے، اور اپنے گھر کے اندر کم از کم 3 چیزیں رکھ کے اپنی جوانی کو اس جو ہے رنگ کے اندر ڈھال، جسے صبغۃ اللہ کہتے ہیں۔ ایک تیرے گھر میں رب کی کتاب ضرور ہونی چاہیے، اور ڈیلی دنیا کی کوئی اور بک کھلے یا نہ کھلے، یہ آسمانی بک رب کی کتاب قرآن کھول، اس کو پڑھ بھی چاہیے اور اس کے مطابق اپنا رنگ بنا۔ اور دوسرے نمبر پہ سیرت کی کوئی صحیح کتاب مستند اپنے گھر رکھ، اور تیسری کسی صحابی اور خصوصاً نوجوانوں کی جوانی کے واقعات پہ مبنی اور حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کچھ اور نہیں تو ان کو رکھ کے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، یاروں دوستوں کو مجلسوں کے اندر ان میں سے سکرین شوٹ لے کے آگے بھیجا کر، اور ویسی شکل، ویسی صورت، ویسا رنگ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ آج لوگوں سے کہتا ہے نا، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ کیوں، کیا کرو کہ شام کو؟ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو۔ یہ صبح، یہ شام اپنے رب کو دے، شریعت کو دے۔ آج جڑ جا، تیرے آباء و اجداد، یہ ملک پاکستان، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد، یہ توحید کی مٹی، اس کی خوشبو تیرے وجود اور تیرے عمل اور کردار سے آئے۔ اللہ کی قسم دنیا سب کی ختم ہو جانی ہے، یہ قبرستان وادیاں بن گئے ہیں، تو بھی رہنے والا نہیں، نہ تو اس سیارے کا باسی ہے، نہ میں اس سیارے کا رہنے والا ہوں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، آزمائش اور ابتلا کے ساتھ اتارے گئے ہیں، ہمیں واپس لوٹنا ہے، لیکن رب نے تیرے میرے کردار کا حسن دیکھنا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور حسن کا معیار دیکھنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر یہ ہوا تو یاد رکھیے یہ رویے اور کردار کے حسن ہوتے ہیں جو بندے کو دل میں اتارتے ہیں یا دل سے اتار دیتے ہیں۔ اللہ اس امت کے جوانوں کو اپنے سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اللہ دنیا میں اپنے گھروں سے دل لگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قیامت کے دن کوثر کے جام دے کے، محبوب کا ساتھ دے کے، اللہ ان کی جوانیوں کو دنیا میں بھی مبارک کر دے اور آخرت میں بھی ان کی قیمت ڈال دے۔ اللہ کے لیے سوچنا ضرور، آج کی اس کانفرنس میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد حل ہو جائے گا۔ اپنا تکبر، اپنی اکڑ، اپنی انا ختم کر، تاکہ تیرے اندر سے انکساری اور ملن ساری کی خوشبو آئے۔ بابا جی نے کہا تھا، پھلاں دا تو عطر بنا، تے عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نا، تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔